السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کی اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم ناظرین، آج ہم اردو کی دوسری کتاب کا لیکچر نمبر 7 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، چلیے شروع کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ جو نیو ویورز اس چینل پہ آئے ہیں ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ ناظرین، اس چینل پر اردو ریڈنگ پریکٹس کے لیے ڈے بائی ڈے ایک لیکچر ڈالا جاتا ہے۔ یہ لیکچر آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اپنے بزرگوں کی بڑی عزت کرتے تھے اور ان کی بات مان لیتے تھے۔ آپ اپنے بزرگوں کی بڑی عزت کرتے تھے اور ان کی بات مان لیتے تھے۔ ناظرین، ویڈیو کو ایک دم غور سے دیکھیے گا کیونکہ ہم ایک حرف کو توڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ اور یہ اردو کی دوسری کتاب ہے، اس کو ہم پورے طریقے سے مکمل لائن ٹو لائن یعنی لائن بائی لائن پورا ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ روایت: آپ کی دایا جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ روایت: آپ کی دایا جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا ایک دفعہ آپ کی خدمت میں آئیں۔ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں آئیں۔ آپ نے اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دی۔ آپ نے اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دی اور فرمایا اے مادر مہربان، آپ نے خوب کیا کہ آپ تشریف لائیں۔ اور فرمایا اے مادر مہربان، آپ نے خوب کیا کہ آپ تشریف لائیں۔ پھر ان کو اپنی چادر مبارک پر بٹھایا اور فرمایا کہ سفارش کرو، میں تمہاری سفارش قبول کروں گا اور جو مانگو گی وہ دوں گا۔ پھر انہوں نے جن شخصوں کی سفارش کی ان کے ساتھ بہت کچھ سلوک کیا۔ پھر انہوں نے جن شخصوں کی سفارش کی ان کے ساتھ بہت کچھ سلوک کیا اور جو کچھ دایا نے مانگا اس سے بہت زیادہ دیا۔ ناظرین، آپ لوگ کمنٹ کریں کہ ہم کیسا پڑھا رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اور کیسے لگ رہا ہے ضرور کمنٹ کریے گا۔ آپ اپنے دوستوں کی بھی عزت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے دوستوں کی بھی عزت کیا کرتے تھے اور ان کو کبھی نہ بھولتے تھے۔ روایت: ایک دفعہ ایک بڑھیا آپ کے پاس آئی۔ روایت: ایک دفعہ ایک بڑھیا آپ کے پاس آئی۔ آپ نے اس کی بہت تعظیم کی۔ جب آپ سے اس کا حال پوچھا گیا
آپ سے اس کا حال پوچھا گیا تو فرمایا یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہنیلی ہے، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہنیلی ہے، اور ان کے پاس آیا کرتی تھی، اور ان کے پاس آیا کرتی تھی۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی تھی۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا انہی کی بیٹی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا انہی کی بیٹی ہیں۔ جب آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم آپ کے سامنے کوئی کام کرنے لگتے تو آپ بھی اس کام میں شریک ہو جاتے۔ جب آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم آپ کے سامنے کوئی کام کرنے لگتے تو آپ بھی اس کام میں شریک ہو جاتے اور ان کی مدد کرتے۔ روایت ایک دفعہ آپ سفر کو گئے۔ روایت ایک دفعہ آپ سفر کو گئے۔ روایت ایک دفعہ آپ سفر کو گئے۔ آپ کے بہت سے اصحاب بھی ساتھ تھے۔ آپ کے بہت سے اصحاب بھی ساتھ تھے۔ وہ جب کھانا پکانے لگے تو کوئی بکری ذبح کرنے لگا۔ وہ جب کھانا پکانے لگے تو کوئی بکری ذبح کرنے لگا۔ کوئی اس کے صاف کرنے پر تیار ہوا، کوئی اس کے صاف کرنے پر تیار ہوا۔ غرض اسی طرح سب نے ایک ایک کام اپنے ذمے لے لیا۔ غرض اسی طرح سب نے ایک ایک کام اپنے ذمے لے لیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں لکڑیاں لاؤں گا، چنانچہ ایسا ہی کیا۔ سب نے ایک ایک کام اپنے ذمے لے لیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں لکڑیاں لاؤں گا، چنانچہ ایسا ہی کیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ کنویں پر اپنے ایک صحابی کے ساتھ غسل کرنے گئے۔ یہ بھی روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ کنویں پر اپنے ایک صحابی کے ساتھ غسل کرنے گئے۔ انہوں نے ایک چادر کی آڑ آپ پر کر لی۔ آپ پر کر لی۔ جب آپ نہا چکے تو وہ صحابی نہانے لگے۔ آپ کپڑا روک کر کھڑے ہو گئے کہ ان کو لوگوں سے آڑ میں کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، ایسا نہ کریں کہ آپ پر میرے ماں باپ
فدا ہوں، ایسا نہ کرے۔ آپ نے نہ مانا، اور جب تک وہ غسل سے فارغ نہ ہوئے آپ نے نہ مانا اور جب تک وہ غسل سے فارغ نہ ہوئے آپ پردہ کیے۔ کھڑے رہے۔ غرض آپ کے اخلاق ایسے پسندیدہ تھے کہ خدا تعالیٰ نے بھی آپ کی تعریف قرآن مجید میں کی ہے۔ غرض آپ کے اخلاق ایسے پسندیدہ تھے کہ خدا تعالیٰ نے بھی آپ کی تعریف قرآن مجید میں کی ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے آپ کی پیروی کریں تاکہ ہم سے خدا راضی رہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے آپ کی پیروی کریں تاکہ ہم سے خدا راضی رہے۔ لڑکو تم خدا تعالیٰ کی رضامندی کا طریقہ تو جان چکے۔ لڑکو تم خدا تعالیٰ کی رضامندی کا طریقہ تو جان چکے۔ اب ہم ان چیزوں کا کچھ حال سناتے ہیں جو اس نے ہمارے واسطے پیدا کی ہیں۔ ذرا غور سے سنو اور یاد رکھو۔ ناظرین ایک بار اور ریپیٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں بس آخری مرتبہ۔ آپ اپنے بزرگوں کی بڑی عزت کرتے تھے اور ان کی بات مان لیتے تھے۔ روایت: آپ کی دایا جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا ایک دفعہ آپ کی خدمت میں آئیں۔ آپ نے اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دی اور فرمایا: اے مادر مہربان، آپ نے خوب کیا کہ آپ تشریف لائے۔ پھر ان کو اپنی چادر مبارک پر بٹھایا اور فرمایا کہ سفارش کرو، میں تمہاری سفارش قبول کروں گا اور جو مانگو گی وہ دوں گا۔ پھر انہوں نے جن شخصوں کی سفارش کی ان کے ساتھ بہت کچھ سلوک کیا اور جو کچھ دایا نے مانگا اس سے بہت زیادہ دیا۔ آپ اپنے دوستوں کی بھی عزت کیا کرتے تھے اور ان کو کبھی نہ بھولتے تھے۔ روایت: ایک دفعہ ایک بڑھیا آپ کے پاس آئی۔ آپ نے اس کی بہت تعظیم کی۔ جب آپ سے اس کا حال پوچھا گیا تو فرمایا: یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پہنیلی ہیں اور ان کے پاس آیا کرتی تھی۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا انہی کی بیٹی ہیں۔ جب آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم آپ کے سامنے کوئی کام کرنے لگتے تو آپ بھی اس کام میں شریک ہو جاتے اور ان کی مدد کرتے۔ روایت: ایک دفعہ آپ سفر کو گئے۔ آپ کے بہت سے اصحاب بھی ساتھ تھے۔ وہ جب کھانا پکانے لگے تو کوئی بکری ذبح کرنے لگا، کوئی اس کے صاف کرنے پر تیار ہوا۔ غرض اسی طرح سب نے ایک ایک کام اپنے ذمے لے لیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں لکڑیاں لاؤں گا، چنانچہ ایسا ہی کیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ کنویں پر اپنے ایک صحابی کے ساتھ غسل کرنے گئے۔
انہوں نے ایک چادر کی آڑ آپ پر کر لی۔ جب آپ نہا چکے تو وہ صحابی نہانے لگے۔ آپ کپڑا روک کر کھڑے ہو گئے کہ ان کو لوگوں سے آڑ میں کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، ایسا نہ کریں۔ آپ نے نہ مانا اور جب تک وہ غسل سے فارغ نہ ہوئے آپ پردہ کیے کھڑے رہے۔ غرض آپ کے اخلاق ایسے پسندیدہ تھے کہ خدا تعالیٰ نے بھی آپ کی تعریف قرآن مجید میں کی ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے آپ کی پیروی کریں تاکہ ہم سے خدا راضی رہے۔ لڑکوں، تم خدا تعالیٰ کی رضامندی کا طریقہ تو جان چکے، اب ہم ان چیزوں کا کچھ حال سناتے ہیں جو اس نے ہمارے واسطے پیدا کی ہیں، ذرا غور سے سنو اور یاد رکھو۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو کو یہیں پر رکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آگے بڑھیں گے ہم۔ جب تک کے لیے السلام علیکم